اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اسلام کے واسطے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف اور ان کا قربانیوں کا سلسلہ۔ تو میں آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ 5 منٹ اس پیاری حدیث کے اوپر دھیان دیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، بہت جلدی ایک دم سے، جیسے اسلام آیا مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ حضور خود صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کی ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیا بول رہے ہیں؟ اتنی تکلیف ہمیں ملی ہے تو شاید ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو نہ ہم نے جو نیکیاں جو بھی کیے ہیں اس کا بدلہ یہیں تو نہیں مل گیا، یہ ڈر رہے تھے نا۔ پھر اس کے بعد خباب رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور خود صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کا انکار فرما دیا۔ میں نے دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کو کیسا ہی دشمن کیوں نہ ہو کبھی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ دونوں جہاں کی سرکار اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کی، بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ کا انتقال ہجری 37 میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلی صحابی یہی دفن ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے کوفہ میں دفن ہونے والے صحابی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گزر ان کی خبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارہ کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنی مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام دین بہت ہی قربانیوں سے آیا ہے۔ بہت صحابیوں نے اپنی جان دے دی، مال دے دیا، سب کچھ دے دیا اور اسلام کو ہم تک پہنچا دیا، الحمدللہ۔
بہت شہید بھی ہوئے، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہے، اتنی قربانیاں دے کے، اتنا مال سب دے کر بھی ڈرتے رہے کہ شاید اللہ نے ہمیں یہ اس کا اجر شاید دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ اور آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی مسلط ہو جائے گا، کوئی خاوی آپ پہ حکومت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت کو ایک تو قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، قبول ہو گئی، دوسری دعا کہ ان پر ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، مطلب کہ کوئی بھی مٹانے والا مسلمان کو نہیں مٹا سکتا، یہی خدا کا نظام ہے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ ہاں بہرحال ہم لوگ ڈر اتنا رہے ہیں، اللہ سے جتنا ڈر نہیں رہے ہیں اتنا ہم نعوذ باللہ اسلام کے دشمنوں سے ڈر رہے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث پسند آئی ہے تو یہ جمعہ کی حدیث ہے، اگر اگلی حدیث چاہتے ہیں تو اگلے جمعہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، اجازت دیں۔